السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی، اس سب محنت کی، اس سب کوشش کی، یہ سوائے اس کی توفیق کہ یہ بالکل بھی ممکن نہ تھا۔ تو میں نے جیسا کہ یوٹیوب پر کمیونٹی ٹیب میں نے اعلان کیا تھا کہ نئی ویڈیوز کچھ گرامر کے حوالے سے آئیں گی۔ یہ کیا ویڈیو ہے، اس میں کیا ٹاپک ہوگا، کیا لیکچر ہوگا، اس کا تھوڑا سا تعارف میں آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں کہ ہم اس میں کیا سیکھیں گے۔ بیسیکلی یہ گرامر سے ہی ریلیٹڈ لیکچرز ہوں گے۔ کتنے لیکچر ہوں گے یہ کہنا مشکل ہے، یا تو 10 ہوں گے یا 15 ہو جائیں گے یا 10 سے بھی کم ہوں، اس کے کوئی تعداد میں فی الحال بتانے سے قاصر ہوں۔ اور یہ تمام جو میں آج کے لیکچر سے ہم شروع کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ مختلف عربی کی کتابوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس پر بھی تھوڑا سا کام کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا اس طرح سے کہ آپ کو جب بھی کبھی، کیونکہ بسا اوقات انسان کو سب چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، تو جب بھی کبھی آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ میرے ویڈیوز پر آ کر اس لفظ کو سرچ کریں گے، آپ کو وہ مل جائے گا، اس کی ویڈیو مل جائے گی کہ وہ کیسے استعمال ہوتا ہے کیا اس میں۔ یہ چند الفاظ ہیں ایسے کہ جو گرامر میں استعمال ہوتے ہیں، جملوں کے بیچ میں یا شروع میں یا آخر میں آتے ہیں۔ بسا اوقات تو یہ کچھ معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، بسا اوقات یہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، بسا اوقات یہ جملے میں اعرابی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ان سے متعلق ہے۔ یہ بیسیکلی یہ وہ الفاظ ہیں جو جملوں میں مختلف طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، میں آپ کے سامنے پہلے اس کو چند ایسے آپ کے انلسٹ کرتا ہوں تھوڑا سا۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز بات ذہن میں یہ رکھیے گا کہ میں اس کو حروف تہجی کے حساب سے شروع کروں گا، یعنی حروف الہجا کے حساب سے، کہ سب سے پہلے حمزہ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ایسے الفاظ لے کر آؤں گا جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں یا جن میں حمزہ ہوتا ہے۔ تو ہوں گے کیا اس میں آپ کے سامنے اگر ایک مختصر سی لسٹ بیان کروں، حروف جر اس میں آئیں گے۔ حروف جر مثال کے طور پر الہ ہے، الہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، کس وقت وہ کیا معنی دیتا ہے، کس وقت وہ کیا معنی دیتا ہے۔ دوسری چیز اسم الفعل، یہ فعل ہوتے ہیں جو اسم کے طور پر سامنے آتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، اس پر ہو سکتا ہے بات ہو۔ پھر اس کے بعد حروف استفہام، پھر اسی کے ساتھ آپ اسماء استفہام بھی ساتھ جوڑ لیں کہ حروف استفہام، اسماء استفہام۔ پھر ایسے فعل ہوں گے جو مختلف، یعنی بظاہر تو ان کا میننگ کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اندر مختلف میننگ رکھتے ہیں۔ بیسیکلی ان سب کی ایک الگ کیٹیگریز ہیں، وہ میں نے آپ کو نہیں پڑھائیں لیکن وہ ان لیکچرز میں انشاءاللہ میں کور کر دوں گا، وہ تقریباً تمام فعل اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ ہیں میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد مثال کے طور پر اذا، اذن، یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، لن، لم، ان، لیکن یہ اپنے اپنے وقت پر آئیں گے۔ اگر ہم حروف الہجا کے حساب سے حمزہ سے شروع کر رہے ہیں تو پہلے حمزہ والے آئیں گے، پھر با والے آئیں گے، پھر تا، پھر ثا۔ تو اس میں مختلف چیزیں ہوں گی، ظرف ہوں گے، اس میں بہت سارے ظرف کی تعداد کافی ہوگی، اس میں ظروف ہوں گے، یعنی ظرف زمان، ظرف مکان، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ تو یہ کس طرح جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ سب آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کے بارے میں میرے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی نوٹس شیئر کروں کہ جو کوئی بک ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مختلف کتابوں سے جمع کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکلا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی والنٹیرلی ایسا کر دے کہ جو کچھ میں لیکچر میں یہاں پہ پڑھاؤں اسے کمپیوٹر پر ٹائپ کر دے اور وہ پھر میرے ساتھ شیئر کر دے، پھر اس میں کریکشن کر کے ایک بکلیٹ کی فارم میں ہم اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرے پاس چونکہ اس کا وقت تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ٹائپنگ کافی ٹائم لیتی ہے، میرے اور بہت سے کام ہوتے ہیں، تو یہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ اس میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں آج کے لیکچر سے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم کیا اور کیسے سیکھنے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ریپیٹیشن ہوں گی، کچھ ہو سکتا ہے نہیں آ جائیں، کچھ ہو سکتا ہے آپ کے لیے زیادہ پختگی کا باعث بن جائے۔ سب سے پہلے ہم حمزہ حرف کو لیتے ہیں۔ حمزہ حرف سے آنے والے جو چیزیں ہیں آج ہم کیا دیکھیں گے، کیونکہ حمزہ سے کافی چیزیں آتی ہیں تو ہو سکتا ہے 2-3 لیکچر تو حمزہ پہ ہی چلے جائیں۔ حمزہ میں سب سے پہلے خود حمزہ موجود ہے۔ حمزہ کیا، یہ حمزہ، یہ آپ کا حمزہ ہے۔ اچھا،
حمزہ پر زبر زیر پیش ہوتی ہے، اس پر آپ زبر لگا لیں آ، یہ حمزہ خود ہے۔ اب حمزہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ حمزہ، یہ حمزہ شاید آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوگا، ایک حمزہ ہوتا ہے حرف ندا، یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے اس پر انالسٹ کرتے ہیں۔ حرف ندا کے طور پر، حرف ندا کے طور پر حمزہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا محمد ادخل، داخل ہو جاؤ، اے محمد داخل ہو جاؤ، اس کی جگہ پر آ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آ محمد ادخل۔ اچھا فرق کیا ہے یا اور حمزہ ندا میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر ایک فرق یاد رہے کہ یہ جو حمزہ ہے یہ صرف قریب کے لیے ہوتا ہے، یہ کسی دور کے آدمی کو پکارنے کے لیے نہیں ہوگا، یہ بس آپ کی ویسینٹی کی جو قریب کی چیز ہے نا، بس یہ اسی میں ہوگا جو آپ کے سامنے اے محمد ادخل، کمرے میں آئے، دروازے پہ آئے کوئی، لیکن یا آپ دور آدمی کو کہ یا محمد تعال ادھر آؤ، اب جو آ محمد تعال نہیں، ایسا نہیں ہوگا، دور والے کو آ سے نہیں پکارا جائے گا، لیکن قرآن مجید میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ کے لیے بتانا، آپ کو چونکہ یہ ٹاپک شروع کیا ہے تو اس میں ایک حمزہ ہوتا ہے حرف ندا، اور حرف ندا میں آ سے شروع ہوتا ہے، آ محمد ادخل، سو یہ بالکل یا کی طرح کام کرتا ہے، جیسے یا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یا اگر مرکب اضافی پہ ہے تو مضاف نصب ہو جاتا ہے یا، لیکن یا جب اپنے یا والے ٹاپک میں آئے گا تو پھر وہاں پر دوبارہ اس پر بات ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، حرف ندا۔ دوسرا یہ حرف استفہام، حرف استفہام دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسم استفہام، ایک حرف کا جملے میں صرف وہ اپنا مقام ہوتا ہے، باقی جملے میں اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا۔ جیسے ما اگر اسم ہے تو اب اس کا کوئی اسم ما ہوگا، کوئی خبر ہوگی، جملے میں اس کا کوئی سٹیٹس ہوگا، لیکن حرف کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، وہ شروع میں آ جاتا ہے۔ سو حرف استفہام، حرف استفہام کیا ہے؟ کوشچن، آ کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا۔ قرآن مجید میں یہ تقریباً 504 بار استعمال ہوا ہے حرف استفہام کے طور پر، 504 بار یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا جو استعمال ہے کیا کوشچن کے ہے، اسافر ابو کا، کیا تمہارے ابو نے سفر کیا، اسافر ابو کا۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ لکھ لیتے ہیں، سافر یسافر، سفر کرنا، باب مفعلہ سے، استفہام کوشچن ہے، اسافر ابو کا، کیا تمہارے ابو نے سفر کیا۔ اس کا جواب دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو آپ کہیں گے نعم، یا پھر آپ کہیں گے لا، نہیں یا ہاں، دو نام کا مطلب ہے ہاں، لا کا مطلب نہیں۔ لیکن اس کا ایک اور استعمال ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اس کا جواب مختلف دینا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ منفی آ جائے، اگر اس کے ساتھ نفی آ جائے تو اس کا کیسے جواب ہوگا؟ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا الستُ بربکم، اب آپ دیکھیں حرف استفہام کے بعد یہ نفی کا ایک اسلوب ہے، لست نفی، لستو اس کا انا اسم، بربکم کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو جواب کیا ہے؟ بلا، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں۔ اس کا جواب یعنی اس کا جواب اب بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، یعنی اس کو افرمیٹو کرنا، بھی بالکل آپ یعنی یا اللہ تو ہمارا رب ہے، بالکل ہے ایسا۔ اچھا کبھی کبھی اس کا جواب ہوتا ہے جو دوسری طرح آتا ہے، جس کے اندر آپ کو بلا کی جگہ پہ نعم کہنا ہوتا ہے، وہ کیسے آتا ہے اس کے بارے میں ایک ایگزامپل لکھتے ہیں، اما فعلت ھذا۔ اچھا اب اس کے بارے میں دو جواب آپ دے سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں بلا بھی آ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی ہم نفی نہیں کر سکتے کہ ایسا استفہام ہے جس کا جواب یس میں چاہیے، لیکن یہ وہ استفہام اما فعلت ھذا، کوشچن، ما نفی کا نہیں، فعلت انت فاعل، ھذا مفعول فعلت، اما فعلت ھذا کیا تم نے یہ نہیں کیا۔ اب آپ جواب کیا دینا چاہتے ہیں؟ نعم، نعم، ہاں میں نے یہ نہیں کیا۔ اس نام کا کیا مطلب ہے کہ لم افعل، میں نے نہیں کیا۔ یہاں پہ سوال تھا اسافر ابو کا، کیا تمہارے ابو نے سفر کیا؟ جواب ہے نعم یا لا۔ اللہ فرما رہے ہیں الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ جواب ہے بلا۔ اگر آ جائے نعم، اگر یہاں پر جواب نعوذ باللہ آ گیا نعم، تو کیا نفی میں جواب چلا جائے گا
کہ نہیں، تو اس کا جواب بلا ہے، کیوں نہیں؟ اب یہاں پہ ایک نفی آیا ہے، اما فعلت ھذا، کیا تم نے یہ نہیں کیا؟ نعم، میں نے یہ نہیں کیا، اس کا مطلب میں نے یہ نہیں کیا. اور اگر آپ نے کہنا ہو کہ ہاں میں نے کیا تو اس کا جواب ہوگا بلا، کیوں نہیں، یہ میں نے کیا ہے. تو یہ دو طرح سے استعمال ہے کہ اگر حمزہ استفہام کے بعد نفی ہو تو اس کا کس کس طرح جواب دیا جاتا ہے. تو یا تو بلا ہوگا یا نعم ہوگا، لا نہیں ہوگا، بلکہ بلا یا نعم، یہ دو ہے. لیکن اس صورت میں نعم یا لا کا استعمال ہوگا. بہرحال تو اس میں یہ یاد رہے دونوں میں فرق کیا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں نفی کا استعمال ہے حمزہ استفہام کے بعد، اور اس میں نفی کا استعمال نہیں ہے. جب نفی کا استعمال ہوگا تو یہ بلا اور نعم کی کیفیت پیدا ہوگی. آگے چلتے ہیں کہ جی اگلا ہمارے پاس حمزہ کون سا ہے؟ یہ تو حمزہ استفہام ہو گیا. اگلا ہمارے پاس حمزہ ہے، اسے حمزہ تسویہ کہتے ہیں. حمزہ تسویہ. یہ حمزہ تسویہ کیا ہے؟ یہ ایسا حمزہ ہے جو کسی چیز میں مساوات پیدا کر دے، برابری کر دے. یہ مختلف صورت میں آتا ہے، اس کے دو فعل ہیں اور ایک اسم کے ساتھ یہ آتا ہے. یعنی اگر اس اسم کے ساتھ یہ آئے گا تو پھر یہ برابری کے اسلوب پیدا کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں یہ اسی اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں ایک آیت کا حصہ. اب اس آیت مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ حمزہ استفہام آیا ہے. اگر آپ اس جملے کو یہاں سے شروع کریں اس طرح سے، یہاں سے، تو یہاں پر بن رہا ہے ادعوتموہم، کیا تم سب نے انہیں پکارا یا انہیں دعوت دی. دعوت فعل مضارع ہے، دعوتم انتم اس کا فاعل ہے، اس کا فاعل ہے انتم. ادعوتموہم ہم مفعول ہے، کیا تم سب نے انہیں دعوت دی. ام یا پھر یا انتم صامتون، تم سب خاموش رہے. انتم صامتون، صامتون کا مطلب خاموش رہنا. لیکن اگر ہم جملے کے پیچھے جائیں، سواء کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا. سواء علیکم، تم سب پر برابر ہے. ادعوتموہم ام انتم صامدون. اب ہم اس میں اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ نہیں کر رہے، بلکہ یوں کہتے ہیں سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون. تم خاموش رہو یا انہیں دعوت دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر ہے. یعنی انہیں دعوت دینا دین کی طرف یا نہ دعوت دینا، یہ سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو قرآن مجید میں سواء کے بعد اگر آپ کو ام مل جائے جملے میں درمیان میں اور آ نہ بھی موجود ہو تو یہاں پر آ محذوف تصور کیا جائے گا، کیونکہ سواء کے بعد آ استفہام جملے میں مساوات پیدا کرتا ہے. موسٹلی آیات میں موجود ہے، ایک دو آیات میں شاید یہ موجود نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہاں پر آ حمزہ استفہام محذوف تصور کیا جائے گا، کیونکہ سواء کے بعد اس حمزہ التسویہ کا اصول وہاں پر آنا ضروری ہے. ایک اور اسلوب استعمال کیا جاتا ہے، ایک فعل ہے ما ابالی. ما ابالی، ما نفی کا ابالی، بالا یبالی، اس کا مطلب ہوتا ہے فکر کرنا. ما ابالی، مجھے کوئی فکر نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، ما ابالی. اچھا، اس کے بعد بھی اگر آپ مزید آگے بات کرنا چاہیں تو پھر یہی حمزہ تسویہ استعمال ہوتا ہے. وہ کیسے؟ حمزہ استفہام لگا دیں یہاں پر، ما ابالی، آئی ڈونٹ کیئر، اقمت ام قعدت، کہ تم بیٹھے یا تم کھڑے رہے، یعنی تم کھڑے رہے یا بیٹھے رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی آپ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو آپ کہنا چاہتے ہیں اقمت ام قعدت، ما ابالی ما ابالی اقمت ام قعدت، میں کھڑا رہوں یا بیٹھا رہوں کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا اس بات سے. تو یہ ما ابالی کے ساتھ آتا ہے. پھر ما ادری کے ساتھ بھی آتا ہے، درا یدری، ادراک ہونا، سمجھ ہونا. ما ادری اصبت ام خطأت، مجھے نہیں پتا کہ تم نے بات درست کی یا غلط کی، یعنی تم نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ درست ہے یا غلط ہے مجھے نہیں پتا. ما ادری، اس کے بعد بھی آ حمزہ استفہام آئے گا، ما ادری. سو یہ تین ہو گئے ہمارے پاس، ایک سواء، ما ابالی اور ما ادری. ما ادری، ان کے ساتھ جب آگے جملہ میں حمزہ آئے گا تو اسے حمزہ التسویہ کہتے ہیں.
سو یہ آپ کے امید ہے آپ کے سامنے ایک بات کلیئر ہو گئی ہوگی حمزہ تسویہ کیا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی مزید حمزہ کی طرف. نیکسٹ ہے ہمارے پاس حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل آپ یقیناً جانتے ہیں کہ ایسا حمزہ ہوتا ہے جو لکھنے میں آتا ہے لیکن جب شروع میں اس پہ الف پر حرکت موجود ہوتی ہے، لیکن وہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، ہم اسے پیچھے سے ملا کے ساکن کر دیتے ہیں، وہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. میں آپ کے سامنے چند اسماء لکھنا چاہوں گا کہ ان اسماء کا حمزہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے پرماننٹ. جی یہ چند اسماء میں نے لکھتے ہیں: ابن، ابنتن، امرؤن، امرأتن، اسمن، اثنانی، اثنتانی، ایمن، ایمنن. سو ابن بیٹا، ابنتن بیٹی، امرؤن آدمی، امرأتن عورت، اسمن نام، اثنانی دو، اثنتانی دو یہ مؤنث کے لیے، ایمن قسم، اور ایمنن بھی قسم. سو یہ جب اسماء کسی بھی جملے میں آپ کو ملتے ہیں تو یہ آپ کو پیچھے سے یہاں پر یہ ساکن ہو جاتے ہیں سب، یہ حمزۃ الوصل ہیں سب، اور یہ ملا کر پڑھے جاتے ہیں اسمن، اثنانی، 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 ایمن اور ایمانن. یہ ان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. آگے چلتے ہیں جی مزید کون سا حمزہ ہے ہمارے پاس. جی یہ حمزہ سے متعلق تو یہ ہمارے پاس 4 کمپلیٹ ہوئے: حرف ندا، حرف استفہام، حمزۃ التسویہ، حمزۃ الوصل. اب نیکسٹ میں آپ کے سامنے چند الفاظ لکھوں گا جو حمزہ سے بنے ہوئے ہیں اور ان کا کیا معنی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سو اس میں میرے پاس جو دوسری چیز ہے، پہلا تو ہمارے پاس حمزہ تھا، ہم نے حمزہ کے بارے میں بات کی. یہ آج کے ٹاپک میں ہمارے پاس دوسرا ایک لفظ ہے آخرن. آخرن کا مطلب ہوتا ہے آخری. یہ کتنے طرح استعمال ہوتا ہے؟ یہ 2 طرح استعمال ہوتا ہے. یا تو یہ حال بن کر آتا ہے حالن، یا پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ ظرف بن کر آتا ہے، ظرف زمان، زمانہ بتانے کے لیے. اور یہ دونوں صورت میں حالت نصب میں ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے دونوں کی اگزامپل لکھتا ہوں تاکہ آپ کو مزید بات واضح ہو. جی 2 جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. پہلے میں یہ حال ہے، دوسرے جملے میں یہ ظرف زمان کے طور پر ہے. جملہ ہے جاء محمد فی الترتیب آخراً. اب یہ حال ہے محمد کا، جاء یجیء آنا محمد فاعل، جاء محمد، محمد آیا، فی الترتیبی ترتیب میں، آخراً آخری، یعنی ترتیب میں جب وہ آیا تو وہ آخری تھا. دوسرا ظرف زمان، یہ اب زمانہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اب جب ظرف ہوتا ہے تو ظرف آپ کو پتا ہے مضاف بھی بنتا ہے، مضاف کے بغیر بھی آتا ہے. مضاف بنتا ہے تو اگلا مضاف الیہ ہوتا ہے اور اس کے اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. قابلت صدیقی، قابل یقابل ملنا، سامنا کرنا. قابلت انا فاعل باب مفاعلہ سے، صدیقی، صدیقی یہاں پہ مفعول ہے. قابلت صدیقی، میں اپنے دوست سے ملا، آخر الشہر، مہینے کے آخر میں. اب یہاں پر یہ حال نہیں بلکہ یہ ظرف زمان ہے. ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ جو زمانے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو جملے میں مفعول فیہ کہا جاتا ہے. مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کا وقت یا جگہ کا تذکرہ ہو جملہ میں اور وہ حالت نصب میں ہو ظرف کے طور پر، اسے مفعول فیہ کہتے ہیں. تو یہ مفعول بہی ہے جس پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، اور آخر شہری مفعول فیہ، تو یہ ظرف زمان ہے، زمانے کو ظاہر کر رہا ہے. سو آخر ورڈ عربی میں 2 طرح استعمال ہوتا ہے، یا تو حال کے طور پر یا ظرف زمانے کے طور پر. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں ہم. الآن قرآن مجید میں یہ 5 بار استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں یہ 5 بار استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی، یعنی ناؤ، ابھی. میں 2 ایگزامپلز لکھتا ہوں. یہ بھی 2 طرح استعمال ہوتا ہے، یا تو یہ ظرف زمان کے طور پر آتا ہے، یا پھر یہ استعمال ہوتا ہے اسم مجرور کے طور پر. آئیے دیکھتے ہیں دونوں ایگزامپل میں ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے. 2 جملے میں نے لکھے ہیں. حضر الطالب، حضرہ کا مطلب حاضر ہونا، طالب فاعل، طالب حاضر ہوا الآن، ابھی. حضر الطالب الآن. اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ حالت نصب میں ہے، یہ زمانے کو ظاہر کر رہا ہے، اس وقت کو ظاہر کر رہا ہے جس وقت طالب آیا. حضر الطالب الآن. دوسرے جملے میں سأعمل من الآن، اب یہاں پر یہ مجرور ہو گیا، اسم مجرور ہو گیا، اس میں جر نہیں، اس میں مجرور بنا. سأعمل،
عامل یعمل عمل کرنا، سین حرف مستقبل کے لیے، سأعمل میں عمل کروں گا، من الآن اب سے، فرام ناؤ اب سے، حضرت طالب الآن طالب علم ابھی حاضر ہوا، سأعمل من الآن اب سے میں کام کروں گا۔ سو الآن دو طرح استعمال ہوتا ہے، ظرف زمان یا اس میں مجرور کے طور پر، یعنی یا تو وہ زمانے کو ظاہر کرے گا یا پھر وہ کسی حرف جر کے ساتھ آئے گا، یہ بات یعنی کسی حرف جر کے ساتھ ہوگا، اس کے بغیر نہیں آئے گا۔ تو دو صورتیں ہو گئی الآن کی۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلا ہمارے پاس لفظ ہے آمین۔ آمین، آمین ایک ایسا لفظ ہے، اب یہ بھی حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، آمین اس کا مطلب ہوتا ہے استجب، استجب، استجابہ یستجیب قبول کرنا، استجب انت فاعل باب استفعال سے، تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے۔ ہمارے ہاں ایک عام چیز استعمال ہے آمین ثم آمین، اس کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں آپ نے بھی جب بھی فرمایا آمین، کبھی نہیں فرمایا ثم آمین۔ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی خبر رکھتا تھا کہ آمین کے بعد ثم آمین بھی کہنا ہے، یا صحابہ یا ائمہ؟ کسی کو یعنی کہ یہ خبر نہیں ہو سکی کہ ثم آمین کہنے سے آمین پہ زور پڑ جاتا ہے۔ یہ بس ہمارے ہاں ایک عادت بن گئی، اس عادت کو ترک کر دیں، بس آمین اکیلا ایک کافی، آمین ثم آمین ثم آمین، میری بڑھائی جائیں جتنا مرضی کر لیں، کچھ قاعدے قواعد بھی ہوتے ہیں۔ آمین استجب تو قبول فرما لے، سو یہ ایک لفظ ہے آمین۔ اس کے بعد آہن ایک لفظ ہوتا ہے، آہن، آہن عربی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے آہن، ہو سکتا ہے حدیث میں کیا جائے، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ آہن ایک افسردگی ظاہر کرنے کے لیے کہ کسی پر آپ نے افسوس، کوئی ایسا عمل جس پر آپ نے افسوس کرنا ہے، آہن، آہن یا خالد، آہن یعنی افسوس ہے تم پر کہ تم نے یہ کیا، آہن۔ سو یہ ایک افسوس کا ایک اظہار ہے آہن، افسردگی کا، پریشانی کا، کسی چیز کا پسند نہ آنا، کسی کام کا غلط ہو جانا، آہن، یہ بھی حمزہ سے بنتا ہے۔ آج کا آخری لفظ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بلکہ آخری نہیں، ابھی میرے پاس 2-3 اور ہیں۔ ایک اور لفظ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے جی ابداً، ابداً جی یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ کسی چیز کی نفی کے لیے بھی آ سکتا ہے اور کسی چیز کے مثبت کے لیے بھی آ سکتا ہے، باقی یہ ایک ظرف زمان ہے، ایک ظرف زمان کے طور پر استعمال ہوتا ہے، زمانہ ظرف زمان ہے یہ۔ ابداً اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں۔ قرآن مجید میں اس کا استعمال ہے 28 بار، تقریباً 28 بار، جو میں نے چیک کیا 28 بار قرآن مجید میں ابداً کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں ہی ابداً نفی اور مثبت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ ایک ایگزامپل ہے خالدین فیہا ابداً، یہ بات یاد رہے کہ ابداً صرف مستقبل کے لیے ہے، مستقبل کے لیے یعنی مستقبل میں کبھی نہیں، اور ماضی کے لیے قطو ہوتا ہے، وہ جب قاف پہ ہم آئیں گے تو تب بات ہوگی۔ ماضی کے لیے قطو ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے ابداً ہوتا ہے، مستقبل کے لیے قطو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ خالدین فیہا ابداً، اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ابداً، ابداً جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ابداً، لن اس میں حرف نفی ہے، سو اِنَّا ہم لن نَدْخُلَهَا اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، یعنی اگر لن کافی تھا لیکن انہوں نے ہمیشہ کے لیے کہہ دیا کہ اِنَّا لن نَدْخُلَهَا ابداً، ہم اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، تو یہاں پر یہ نفی کے ساتھ آ رہا ہے، یہاں پر یہ مثبت کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ ہے ابداً کا استعمال کہ ابداً ہمیشہ کا لفظ۔ جی تو آج کا ہمارے پاس جو آخری لفظ ہے وہ ہے اجل، اور اجل کا مطلب ہوتا ہے موت۔ قرآن مجید میں اس کا موت کے میننگ سے استعمال ہے، اجل اذا جاء اجلھا، جب اس کی موت آ جاتی ہے۔ اور دوسرا استعمال اس کا نام کے طور پر ہوتا ہے، ہاں وہ کب کب ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے جب کسی بات کی تصدیق کرنی ہو تو وہاں اجل کہا جاتا ہے، یا کبھی کسی وعدے کے لیے، یعنی کوئی شخص ہم سے وعدہ لے رہا ہے اور اس کے جواب میں ہم اسے اجل کہتے ہیں۔ سو اس کا اجل کا بھی عربی میں استعمال دو طرح ہے، ایک اس کا بڑا استعمال ہے وہ موت کے طور پر
ہے کہ موت کا وقت اجل، اور دوسرا اجل نعم کے میننگ میں ہے ہاں، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی بات کی، کسی خبر کی تصدیق کرنی ہو، یعنی کوئی آپ کو خبر دی جاتی ہے، آپ اس کی تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے نعم نہیں بلکہ اجل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا کب؟ جب کوئی آپ سے وعدہ کرنے کی بات کر رہا ہے اور آپ اس کے وعدہ کرتے ہیں، اس میں آپ اجل کہتے ہیں۔ تو یہ تو حمزہ سے بنے ہوئے 7 الفاظ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو آگے آنے والے لیکچر میں اسی طرح اذا، از، اذن سب پر بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن نیچے کامنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بینیفیشل ہے، کہ آپ کے لیے ایک یہ یوں سمجھنے ایک عربی کا ایک آئینہ تیار ہو رہا ہے، جس کے اندر آپ جب چاہیں اس لیکچر پر آئیں، اس میں میں آپ کو ٹائٹل میں تمام الفاظ لکھوں گا کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا اس لیکچر میں مجھے میرے اس مطلب کی بات مل سکتی ہے کہ اس کا استعمال عربی میں کیسے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی اسم یا حرف جو بھی عربی میں موجود ہے، جملے میں اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے، وہ نصب ہوتا ہے، رفع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی پوزیشن ہوتی ہے، تو اس پوزیشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے گا کہ یہ لیکچر آپ کو قرآن و حدیث اور عربی کتب کو سمجھنے میں بہت مدد دیں گے، کیونکہ یہ چند نہیں ہے، یہ بہت سارے ہیں۔ 10 لیکچرز تو میں نے کہہ دیے، ہو سکتا ہے یہ اس سے زیادہ چلے جائیں لیکچر، بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ بسا اوقات بعض ہمارے پاس حروف تعجی میں حروف ایسے ہیں جس میں ایک ہے یا 2 ہے یا کوئی بھی نہیں ہے، ایسے بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرح کے تمام کام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔